پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار رہا کرتا ہے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول خوش ہیں، اور کیوں نہ خوش ہوں کہ یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ خوشیوں کا موقع آ گیا ہے اور عاشقان رسول کے دل چمک اٹھیں، اور کیوں نہ ہم نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائیں، اس مہینے کو ویلکم کریں، کیونکہ یہ مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سارا سال ہی تو ہم پڑھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مبارک گھڑی اور وہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، تو انشاءاللہ آج ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں ہے۔ پروگرام کا نام ہے نور والا آیا ہے۔ ہم ولادت مصطفیٰ کے بارے میں بھی کچھ جانیں گے، اور اسپیشلی آج ہم آپ کو امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت لیٹر، ایک بہت ہی پیارا مکتوب سنائیں گے، اور جس میں انشاءاللہ بہت ساری ہمارے لیے ہدایات ہیں، ہمارے لیے بہت ساری انسٹرکشنز ہیں کہ یہ مہینہ کیسے منانا ہے، اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کی رات اور دن کیسے گزارنا ہے۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی جس کو کہنا کہ سیلیبریشن کے موڈ میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جتنی تعظیم، جتنی تکریم اور جتنی محبت کے ساتھ آپ انشاءاللہ ربیع الاول کا استقبال کریں گے، اس مہینے کی خوشیاں منائیں گے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ قرآن و حدیث سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا، میلاد منانا، خوشیاں منانا، یہ کہاں ثابت ہے اور اس کی کتنی برکتیں کہ نبی پاک سے محبت کرنے والے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائیں تو کس کی خوشی منائیں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین، یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب، پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے، دھوم دھام سے منانی ہے، اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے۔ 7,000 ٹائمز۔ ہائے ہائے، مجھے تو وہ پنجابی کا شعر یاد آ گیا کہ نبی پاک کی نعت کس طرح رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی، جی ہاں مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اور الحمدللہ 2-4 بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً کل 27 مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، 27 ٹائمز قرآن میں میلاد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت ذرا سنیے گا، اس کی جو سمری ہے، اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کا گنجینہ ہے۔ صرف نعت نہیں ہے، نعت کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ارشاد ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیے، میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی؟
اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہیں، اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور انور علیہ السلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا۔ کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد سنایا۔ پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلاد شریف کے بارے میں بھی بتایا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے بچ گئی تھی، جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ السلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ میں، ہر دل میں پہنچی۔ ان محبوب علیہ السلام کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، انہیں گویا یہ تکلیف انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر۔ تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا۔ وہ دینے کے حریص ہیں، ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ میلاد شریف بنائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں۔ اس ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں۔ اب صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا، آپ کا سر مبارک برکت سے، مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ پاک رضائے الہی سے، سینہ مقدس اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ حالانکہ میلاد کا ذکر کئی مقامات پر قرآن میں موجود ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا لقد جاء کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا، اس میں بڑی ایمان افروز نعت شریف ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو الفاظ، دو لفظ ذکر کیے گئے، خلق یعنی پیدا کرنا، بنانا، یا بدع ایجاد کرنا، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے تین الفاظ کا ذکر ہوا۔ نمبر ایک جاء تشریف لائے، نمبر دو ارسلا بھیجا، نمبر تین بعثا مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے خلق یا بدع یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا۔ اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے۔ آپ علیہ السلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے، آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ علیہ السلام عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے۔ اب آپ علیہ السلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا۔ جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
انور پر تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں، نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے۔ نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا، روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا، سب کو نوازا گیا۔ لگاتے ہیں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا 3 پرچم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ کیسا وقت ہوگا، کیسی سہانی گھڑی ہوگی۔ سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ ذرا غور سے سنیے۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا۔ نمبر 1 جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، نمبر 2 جب زمین پر اترا، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور نمبر 4 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے، اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو۔ اس پر شیطان نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلاد پر خوش ہوتے ہیں، اور ملعون شیطان، اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلاد سے کوئی پرابلم ہو، تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نعت خوانی کرتے رہیں گے، نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے کیونکہ یہ رب کو پسند ہے۔ آئیے خوشیاں منانی کیسے ہے؟ عاشق میلاد، عاشق ماہ رسالت، عاشق مدینہ امیر اہل سنت جو فاؤنڈر بھی ہیں دعوت اسلامی کے، اور ماشاءاللہ میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری کا ہے۔ اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین جھوم جائیے۔ چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں۔ یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3 سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں، تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے۔
तमाम आशिकान रसूल बशमूल निगरान और जिम्मेदारान रबीउल अव्वल शरीफ में बारगाह रिसालत में इसाले सवाब की नीयत से कम 3 दिन के लिए सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिले में सफर करें और रोजाना घर दर्स भी दें या सुने। अब आइए अमीर रसूल फरमाते हैं कि नंबर 5, अपनी मस्जिद, घर, दुकान, कारखाने वगैरह पर 12 वरना कम से कम एक मदनी परचम रबीउल अव्वल शरीफ की चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक लहराइए। बसों, वैगनों, ट्रकों, ट्रालों, टैक्सियों, रक्षों, रेड़ों, घोड़ा गाड़ियों वगैरह पर मदनी परचम बांध दीजिए। अपनी साइकिल, स्कूटर और कार पर भी लगाइए। हर तरफ मदनी परचमों की बहारें मुस्कुराती नजर आएंगी। उम्मन ट्रकों के पीछे जानदारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें और फजूल से अशार लिखे होते हैं। हो सके तो अपनी गाड़ियों पर ये लिखवाइए, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ी प्यारी दुआ दी है, दुआ अत्तार, या रब्बे मुस्तफा, जो कोई अपनी स्कूटरों पर सिर्फ आगे की तरफ और कारों, टैक्सियों, बसों, ट्रकों, ट्रालों, पानी के टैंकों, वैगनों, रिक्शों, सुजुकियों वगैरह पर आगे या पीछे दोनों तरफ मुझे दावत इस्लामी से प्यार है लिखे या लिखवाए या उसका स्टिकर लगाए या लगवाए, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट से हिफाजत फरमा और उसको बेहिसाब बख्श दे। जो किसी गाड़ी वाले को इस काम के लिए तैयार करे उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 6, अपने घर पर 12 झालरों यानी लड़ियों या कम से कम 12 बल्बों से नीज अपने मोहल्ले में भी 12 दिन तक और अपनी मस्जिद पर वहां के उर्फ के मुताबिक चरागा यानी लाइटिंग कीजिए। जहां मस्जिद के चंदे से 12 दिन तक चरागा का मामूल ना हो तो इस काम के लिए अलग से चंदा करके 12 दिन तक चरागा किया जा सकता है। सारे इलाके को मदनी परचमों और रंग बरंगे बल्बों से सजाकर दुल्हन बना दीजिए। मुमकिन हो तो मस्जिद, घर की छत और चौक वगैरह पर राहगीरों और सवारियों को तकलीफ से बचाते हुए हुकूक आम्मा यानी पब्लिक राइट्स तलफ किए बगैर फजा में मुअल्लक यानी लटके हुए 12 मीटर के या मौके की मुनासिबत से बड़े बड़े परचम लहराइए। बीच सड़क पर परचम मत गाड़िए, इससे ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होता है। परचम गाड़ने के लिए फुटपाथ भी मत खोदिए। खबरदार, गली वगैरह में कहीं भी इस तरह की सजावट ना कीजिए जिससे लोगों का रास्ता तंग हो और उनकी हक तलफी हो और दिल आजारी हो। सुभान अल्लाह। देखिए अमीर अहले सुन्नत की तालीमात कैसी हैं। वो फरमा रहे हैं, याद रहे इन सजावटों के लिए भी बिजली चोरी करना हराम है, लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराहम करने वाले इदारे से राब्ता करके जायज तरकीब बनाइए। तो ये है मेरे पीरो मुर्शिद जो हमें समझा रहे हैं कि मीलाद मनाना है, शरीयत की बाउंड्री के साथ मनाना है और धूमधाम से मनाना है। मुबारक रात और फिर वो सुबह बहारा, वो रात और दिन कैसे गुजारना है। आप फरमाते 11 रबीउल अव्वल की शाम को वरना 12वीं शब को अच्छी अच्छी नियतें करके गुस्ल कीजिए। हो सके तो ईदों की ईद की ताजीम की नीयत से लिबास, इमामा, सरबंद, टोपी, सर पर ओढ़ना चाहे तो सफेद चादर, पर्दे में रहकर पर्दा करने के लिए चादर, मिसवाक, जेब का रुमाल, चप्पल, तस्बीह, इत्र की शीशी, हाथ की घड़ी, कलम, कुफले मदीना पैड यानी जो भी आपके इस्तेमाल की चीजें हैं हर चीज हो सके तो नई लीजिए। सुभान अल्लाह। मजलिस मिलाद शरीफ और दीगर मजालिस खैर के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सुभान अल्लाह। और अब जब 12वीं रात इज्तिमाई मिलाद में गुजारे और बवक्त सुबह सादिक अपने हाथों में मदनी परचम उठाए, दुरूद सलाम पढ़ते हुए अश्कबार आंखों से सुबह बहारा का इस्तकबाल कीजिए। आप फरमाते हैं, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ को रोजा रखकर अपना यौमे विलादत मनाते रहे। आप भी याद मुस्तफा में 12 रबीउल अव्वल को रोजा रखकर मदनी परचम उठाए और सुभान अल्लाह जुलूस मिलाद में शरीक हों। जहां तक मुमकिन रहे बावुजू रहिए, लब पर दुरूद सलाम के नगमे सजाए रहिए, निगाहें झुकाए पुरवकार तरीके से चलिए, उछल कूद मचाकर किसी को तनकीद का मौका मत दीजिए। और जिम्मेदारान दावत इस्लामी जुलूस मिलाद में वही नारे लगाएं या गाड़ियों में वही कलाम लगाएं जो मदनी मरकज की तरफ से जारी करदा हो। तो इंशाअल्लाह जुलूस
اس میں بھی جائیں گے باوقار انداز میں جائیں گے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے. اور یاد رکھیے ہم ان کی خوشی منائیں گے، اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. ہم کس لیے خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے. ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں. یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا، انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے، ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکے مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اس کے لیے تمام عاشقان رسول کو آپ نے یہ ہدف دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں. جتنے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں، سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ میلاد کا مہینہ آیا ہے، ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں. اور یقین جانیں وہ کہتے ہیں نا ہم تو اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے نا. جب فقیر مسکین بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو درود پاک کے تحفے تیار کیجیے. اور ہاں ایک اور تحفہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا؟ دنیا کا دستور ہے نا جب کسی کا برتھڈے ہو، سالگرہ ہو تو لوگ تحفہ دیتے ہیں. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب بتائیے نا ایک عاشق رسول میلاد بنانے والا، اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں اور یہ تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اسی مکتوب میں آپ نے سنا نا چہرے پہ داڑھی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے. سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، غلط کام چھوڑ دیں. بلکہ کوئی نوٹس کرے، ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے کہ یار آپ نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی، آپ نے غلط کام چھوڑ دیا، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو بتائے میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آیا، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا، تو بس میں نے آقا کا میلاد منانے کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی اور اب میں اپنا آپ سجا کر میلاد بناؤں گا. تو اس بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرے انداز کا میلاد بناتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر بھی سجائیں، لائٹیں بھی لگائیں، پرچم بھی لگائیں، مگر اپنا آپ بھی سجائیں، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے. یہ میلاد ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، یہ میلاد ہماری زندگی کا شاندار مہینہ ایسا بنے کہ ہم سدھر جائیں، نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں. تو انشاءاللہ اس بار دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، مدنی چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ساتھ مل کر اگر میلاد بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے دل میں چینجنگ آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب استقبال کرنا ہے ربیع الاول کا اور بھرپور خوبصورت تبدیلی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت عطا فرمائے.